لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الأنبياء والمرسلين لا سيما بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. قال امامنا الصادق علیہ الصلاۃ والسلام فی ذیل هذه الآیہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ فقال هو الرجل يسمع الحدیث فیحدث به كما سمعه لا يزید فیہ ولا ينقص منہ. ناظرین، ہماری بحث کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہمارا ٹاپک ہے انٹروڈکشن آف شیعہ احادیث بک، اور اس میں ہم ائمہ کے زمانے سے لے کر کے اب تک لکھی گئی حدیث کے میدان میں کتابوں کی جانچ کر رہے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں. اور چونکہ اب ہمارے جلسات آگے بڑھ رہے ہیں اور اصطلاحیں جو ہیں حدیث کی اور علم رجال کی وہ درس میں جا بجا آپ کے سامنے آئیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مشکل پیش آئے. تو اسی مشکل کے ازالہ کے لیے اس جلسے کو برگزار کیا گیا ہے تاکہ ان اصطلاحوں کی شرح بیان کر دی جائے تاکہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور عند اللہ مثاب ہونے کے لیے کچھ روایتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ جس میں ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے طریقہ سکھایا ہے کہ دیکھو اگر روایت کو نقل کرنا ہو تو کس طریقے سے روایت کو نقل کرو. سب سے پہلی روایت کافی جلد 1 صفحہ 51 باب روایت الکتب والحدیث وفضل الکتابۃ وتمسک بالکتب، اس باب میں یہ روایت آئی ہے. علی ابن ابراہیم عن ابیہ عن ابن ابی عمیر عن منصور ابن یونس عن ابی بصیر قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا قول اللہ عز وجل، کہ اللہ یہ فرما رہا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو لوگ قول کو سنتے ہیں اور پھر اس میں سے احسن کا اتباع کرتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال، تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا الرجل یسمع الحدیث فیحدث به کما سمعہ، وہ ایسا شخص ہے کہ جو حدیث کو سن کر کے من و عن حدیث کو ویسا ہی نقل کرے جیسا کہ اس نے سنا تھا. لا یزید فیہ ولا ینقص منہ، اور اس میں نہ کچھ اضافہ کرے اور نہ کچھ کم کرے. یعنی کہ مراد یہ ہے کہ اس آیت سے مراد ایسا بشر ہے کہ جو حدیث کو اس طریقے سے نقل کرے. اور دوسری حدیث ہے، محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ ہم نے کہا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے کہا اسمع الحدیث منک فازید وانقص، مولا ہم آپ سے حدیث سنتے ہیں لیکن اس میں کچھ زیادہ اور کچھ کم کر دیتے ہیں. قال، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کنت ترید معانیہ فلا باس، اگر تم معنی کا ارادہ کرتے ہو، یعنی کہ اگر تم معنی کو منتقل کرنے پر کنٹرول رکھتے ہو اور معنی کو بھرپور طریقے سے پیش کر سکتے ہو تو فلا باس، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی بشر، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بشر اگر کلام معصوم کو 100% اس کے معانی کو سمجھ نہیں سکتا ہے تو پھر وہ معانی کو منتقل کرنے سے بہتر ہے کہ الفاظ معصوم کو منتقل کرے اور الفاظ معصوم کو نقل کرے، پھر معانی کو نقل نہ کرے. اور اسی ذیل میں یہ دوسری والی روایت بھی ہے جہاں پہ صراحت سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے. داؤد بن فرقت کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا انی اسمع الکلام منک فارید ان ارویہ کما سمعتہ منک، مولا ہم آپ سے کچھ کلام سنتے ہیں اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ سے سنا تھا ویسے ہم نقل کر دیں روایت کو. فلا یجیو، لیکن مولا میری مشکل یہ ہے کہ میں ایسا نہیں کر پاتا ہوں. میں لاکھ کوشش کرتا ہوں کہ جیسا سنا تھا آپ سے ویسا ہی نقل کر دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر پاتا ہوں.
قالا، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں فتعمدوا ذالک، کیا تم ایسا جان بوجھ کر کرتے ہو؟ بہت اہم سوال ہے، یہ ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کرتا ہے تو امام کا حتماً یہ قول ہوتا کہ پھر تم ایسا مت کرو، اگر جان بوجھ کر کے تم معنی کو نقل کر رہے ہو تو امام نے پوچھا کہ کیا تم جان بوجھ کے ایسا کرتے ہو کہ معنی کو جو ہے نقل کرنا چاہتے ہو اور الفاظ کو میرے یاد نہیں کرتے؟ قلت لا، راوی کہتے ہیں کہ مولا نہیں، میرا جو ہے عمدی قصد ایسا نہیں ہے، میں عمدن ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں، میرا قصد ایسا نہیں۔ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا ترید المعانی، کیا تم معانی کو بھرپور سمجھتے ہو کہ اس کو تم سمجھ کر کے لوگوں تک منتقل کر سکو؟ قلت نعم، چونکہ عرب زبان تھے کہا کہ نعم، ہاں مولا، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ جب اتنی شرطوں کو مولا نے سویکار کروا لیا ہے، ایکسیپٹ کروا لیا ہے اور اقرار کروا لیا ہے، تب جانے کے بعد اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فلا بأس، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ناظرین، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اصطلاحات حدیث کی طرف۔ علم حدیث میں کچھ اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں، مثلا مسند، متصل، مرفوع اور موقوف۔ آج ہم ان اصطلاحات کے بارے میں جانیں گے اور بقیہ اصطلاحات انشاءاللہ آنے والے جلسے میں۔ سب سے پہلے مسند۔ مسند اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ تمام راویوں کے نام معصوم تک تمام طبقوں میں ذکر کیا جائے اور متصل ہو، اور پوری سند میں کوئی بھی راوی حذف نہ ہوا ہو، یعنی کہ ابتدا سے لے کر کے معصوم تک سند متصل ہو اور کہیں سے بھی حذف نہ ہوئی ہو، یعنی ڈیلیٹ نہ ہوئی ہو، تو اس کو کہیں گے مسند۔ متصل کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے مسند کی ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیں، نمونہ دیکھ لیں۔ نمونہ یہ ہے محمد بن یحییٰ احمد ابن محمد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عیسیٰ ابن فضال سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حسن بن جہم سے روایت کرتے ہیں۔ قال، حسن بن جہم کہتے ہیں کہ میں نے سمعت الرضا، میں نے امام رضا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ، ہر انسان کا دوست اس کی عقل ہے اور اس کا دشمن جو ہے اس کی جہالت ہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 11۔ اب یہ جو سند اس میں آئی ہے محمد بن یحییٰ احمد بن محمد، یہ جو پوری سند ہے یہ سند مسند ہے، یعنی کہ یہاں پہ معصوم تک کوئی بھی سند میں سے راوی جو ہے حذف نہیں ہوا ہے۔ اچھا، متصل کیسے کہتے ہیں؟ متصل بھی بعین مسند ہے، جو مسند کی تعریف ہے وہی متصل کی تعریف ہے۔ تو پھر فرق کیا ہے مسند اور متصل میں؟ تو مسند اور متصل میں فرق یہ ہے کہ مسند ہمیشہ معصوم سے ہی مروی ہوگی، جبکہ متصل ہو سکتا ہے کہ معصوم سے مروی ہو اور ہو سکتا ہے کہ غیر معصوم سے بھی مروی ہو۔ یعنی کہ اب ہم یہ پہلی بار آ رہا ہے کہ کیا غیر معصوم سے بھی روایت ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں، غیر معصوم سے بھی روایت جو ہے آ سکتی ہیں۔ مثال کیا ہے؟ جیسے کہ اس کی مثال ایک یہ کی پیش کی گئی ہے کہ ابن مسعود نے فرمایا اس آیت کی شرح میں ولیکن لیطمئن قلبی، جو یہ آیت ہے ولیکن لیطمئن قلبی، اس کی شرح میں ابن مسعود فرما رہے ہیں الیقین الایمان کلہ، یقین کیا ہے؟ تمام کا تمام ایمان ہے۔ اب اس میں ابن مسعود نے اپنے کلام کو کسی معصوم کی طرف منسوب بھی نہیں کیا ہے، اور اپنے یعنی کہ اس کلام کو اپنی ذات سے ہی منسوب رکھا ہے، تو ایسی روایت کو کہیں گے متصل، کہ جو غیر معصوم سے مروی ہو۔ اس کے بعد کی اصطلاح ہے مرفوع اور موقوف۔ مرفوع کس حدیث کو کہتے ہیں؟ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی سند کے آخر میں نام معصوم ذکر ہو، کہ وہ نام یعنی کہ وہ روایت معصوم کی روایت ہے اور اسے پتہ چلے کہ معصوم کا ہی کلام ہے۔ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ سند جو ہے متصل ہو اور تمام راویوں کا نام جو ہے سند میں ذکر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سند میں افتادگی پائی جائے اور کسی راوی کا نام وہاں پہ نہ ہو، تو ایسی روایت کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ موقوف کسے کہتے ہیں؟ موقوف اس سخن کو کہتے ہیں، اس بات کو کہتے ہیں کہ جو اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی ایک کی بات ہو، کسی ایک کی گفتار ہو، یا ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے کسی ایک کی بات ہو وہ، اور وہ راوی جو ہے اپنی بات کو، اپنے کلام کو معصوم سے منسوب
نہ کرے بلکہ اپنی ذات سے ہی محدود رکھے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے ابن مسعود کی یہ روایت پڑھی، تو ابن مسعود نے کلام کو امام کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ اپنی ذات تک محدود رکھا ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں اب آج کے اپنے درس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ تو ناظرین ہماری بحث اصول کافی کے سلسلے میں چل رہی تھی، جس میں ہم نے پڑھا کہ مرحوم کلینی کی تالیفات کیا کیا ہیں۔ تعبیر رویا ہے، الرد علی القرامطہ ہے۔ قرامطہ مذہب اسماعیلیہ میں سے نکلنے والا ایک مسلک تھا، جس کی رد میں آپ نے یہ کتاب لکھی۔ رسائل ہے، کتاب الرجال ما قیل فی الائمۃ من الشعر، یعنی کہ جو بھی اشعار ائمہ کی مدح میں کہے گئے تھے اس کو انہوں نے جمع کیا تھا۔ کافی، اب ہم جب کتاب کافی کو جانچیں گے تو ان سب ٹاپکس کے تحت ہم کتاب کو جانچیں اور پرکھیں گے۔ مباحث مقدمے میں ہم کتاب کا نام، کتاب کی تالیف کا زمانہ اور تالیف کی وجہ، پھر ساختار کتاب میں ترتیب مباحث، تعداد احادیث، گزارش اسناد میں ہم دیکھیں گے کہ آپ سند جب پیش کرتے تھے تو آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ شیخ کلینی کے اساتذہ، ان کے شاگردوں کا نام، اور جو غیر معصومین سے روایتیں نقل ہوئی ہیں وہ سب پیش کی جائیں گی۔ متن میں ہم دیکھیں گے کہ مرحوم کلینی کا کیا طریقہ تھا، کیا روش تھی متن کو پیش کرنے کی۔ مثلا اخبار متعارض کو، یعنی جو اخبار آپس میں تعارض کرتی ہوں، ٹکراتی ہوں، ان کو نقل نہیں کرتے تھے۔ یہ جب ابھی یہ بات آگے آئے گی چوتھے پوائنٹ میں تو میں متعارض اخبار اور تختی حدیث کے سلسلے میں بیان کروں گا، اور شرح و بیان سے کام لیتے تھے۔ کافی کی خصوصیتیں یہ ساری ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ روایات کافی کا اعتبار کتنا ہے اور آپ کی شرحیں کیا کیا ہیں، کتاب کافی کی شرحیں کیا کیا ہیں۔ ایک کافی کا کور پیج، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نام کتاب کا نام جو کافی رکھا گیا ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ یہ کتاب کافی کے نام سے مشہور ہو گئی ہے، اور چونکہ شیخ کلینی نے اس کتاب کے مقدمے میں لفظ کافن کا استعمال کیا ہے، جس سے اس کا نام کافی رکھا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرحوم کلینی نے اس کتاب کا نام کافی نہیں رکھا بلکہ بعد کے زمانے میں اس کتاب کا نام، مجموعے کا نام کافی رکھا گیا۔ آپ فرماتے ہیں اپنے کتاب کے مقدمہ میں، اِنَّكَ تُحِبُّ أَن تَكُونَ عِندَكَ كِتَابٌ كَافٍ يُجْمَعُ فِيهِ مِن جَمِيعِ فنون علم الدین، تم کو یہ بات پسند ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسی کفایت کرنے والی کتاب موجود ہو جس میں علوم دین کے تمام فنون جمع کر دیے گئے ہوں۔ اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کوئی دوست تھے جنہوں نے آپ سے خواہش ظاہر کی تھی کہ آپ کتاب لکھیں، اور آپ نے اس کتاب کو لکھا۔ نجاشی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب کبیر کو جو معروف تھے کلینی کے نام سے، انہوں نے لکھا اور اس کتاب کا نام کافی رکھا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کافی کی تالیف میں کتنے زمانے خرچ ہوئے ہیں۔ نجاشی علیہ رحمہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ کتاب کبیر کو 20 سالوں میں لکھا شیخ کلینی نے، اور جو چیز یقینی ہے وہ یہ ہے کہ کافی غیبت صغریٰ میں لکھی گئی تھی، لیکن دقیقاً پتہ نہیں ہے کہ یہ کس تاریخ کو اس کی تالیف شروع ہوئی اور کس تاریخ کو جو ہے درجہ تمام پر پہنچی۔ کتاب لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ کلینی علیہ رحمہ کتاب کے مقدمے میں خود نقل کرتے ہیں کہ ایک دوست نے آپ سے درخواست کی تھی کہ مجھے 2 مشکلیں درپیش ہیں جس کے حل کے لیے آپ ایک کتاب لکھ دیجئے۔ سب سے پہلے مشکل روایات کا مختلف ہونا، روایات میں اختلاف پایا جانا ہے۔ دوسری مشکل، ہمارے پاس جو ہے کوئی ایسی جامع کتاب نہیں ہے جس میں تمام کے تمام علوم دین اور اخبار صحیحہ جمع کر دی گئی ہوں۔ ان 2 مشکلوں کی وجہ سے مرحوم کلینی نے کتاب کو لکھا۔ اب یہاں پہ خطبہ کافی سے ہم متن کو پیش کرتے ہیں، یعنی خود شیخ کلینی کی جو ہے عبارت پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں وَذَكَرْتَ أَنَّ أُمُورًا قَدْ أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ،
تو آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کچھ امور آپ کے اوپر مشکل اور مشتبہ ہو گئے ہیں، آپ کو ان کی حقیقتوں کا علم نہیں ہے، کیونکہ اس باب میں روایات مختلف ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس باب میں روایات کا جو اختلاف ہے وہ اس کی علتوں اور اسباب کی اختلاف کی وجہ سے ہے، اور آپ کے پاس کوئی ایسا جو ہے شخص موجود بھی نہیں ہے جس کے علم کا آپ کو بھروسہ ہو، یعنی بھروسہ مند عالم نہیں ہے آپ کے پاس کہ جس سے آپ مذاکرہ کر سکیں، اور آپ نے خود فرمایا ہے کہ آپ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ایسی کتاب لکھ دی جائے جو تمام علوم دین کو جمع کیے ہوئے ہو، اور جو کتاب کافی ہو، جو متعلم کے لیے بھی کافی ہو، اور طلب رشد کرنے والے بھی جس کی طرف رجوع کریں، اور جس صادقین علیہ السلام کی آثار صحیحہ کے ذریعے سے روایات کو لے کر کے اس کے اوپر عمل کرنے والے عمل کر سکیں۔ کتاب کافی کا ماخذ اور منبع اور سورس کیا تھا؟ کوشچن۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خود مرحوم کلہنی نے اپنی کتاب میں اپنی کتاب کے سورسز کا ذکر نہیں کیا ہے، یعنی کہ کھلم کھلا کہیں نہیں لکھا ہے کہ میری کتاب کا سورس مثلا فلاں کتاب ہے یا فلاں کتاب ہے۔ ہاں، چونکہ مرحوم کلہنی کا زمانہ اصول اربعہ میں سے اور جوامع اولیہ سے، جیسے کہ محاسن اور النوادر اور نوادر الحکمہ وغیرہ سے آپ کا زمانہ بہت قریب کا ہے، تو اس اندازے کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصول کافی کے جو منابع ہیں یہ جو ہے اصول اربعہ میں ہیں اور جوامع اولیہ ہیں۔ کتاب کافی میں تقریباً 16,000 روایات ہیں، لیکن اس اعمار میں، اس تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلا 16,199 روایت اکثر علماء کا نظریہ ہے، جیسا کہ مرزا نوری نے در مستدرک میں لکھا ہے کہ 16,199 روایتیں ہیں۔ 16,121 روایت یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے، یہ صحیح، حسن، موثق، قوی، ضعیف تمام روایات کے مجموعے کو 16,121 شمار کرتے ہیں شہید ثانی۔ 15,508 روایت یہ عمیدی نے شمار کیا ہے علوم حدیث میں۔ 16,176 روایت استاد غفاری کی شمارش کے مطابق ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کتاب ایک ہے اور سب کے سامنے ہے، اس کے باوجود تعداد کے میں جو ہے اتنا اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلا جواب، سندیں اس کی متعدد تھیں۔ مثلا متن ایک ہے، سند متعدد ہے، تو شمار کرنے والے نے جب سند متعدد تھی تو اس کو متعدد شمار کیا، لیکن کسی نے اس کو ایک ہی شمار کیا، اس لیے کمی زیادتی ہوئی۔ دوسری وجہ تکرار احادیث ہے، مثلا ایک ہی حدیث بعینے 2 یا 3 مرتبہ پوری کتاب میں آ رہی ہے مثال کے طور پر، تو شمار کرنے والوں میں سے کسی نے اس کو جو ہے 3 روایت شمار کیا، کسی نے اس کو ایک ہی روایت شمار کیا۔ تیسری وجہ احادیث موقوف کا ہونا۔ احادیث موقوف ان حدیثوں کو کہتے ہیں کہ جو غیر معصوم سے نقل کی جائیں، یعنی کہ اصحاب رسول اللہ اور اصحاب ائمہ علیہم السلام سے جو روایتیں نقل ہوئی ہیں ان کو نقل کیا جائے، انہیں کہتے ہیں احادیث موقوف۔ تو کسی نے جو ہے احادیث موقوف کو شمار ہی نہیں کیا کیونکہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، اور کسی نے اس کو شمار کیا۔ 4 مثال کے طور پر اگر کوئی حدیث امام نے یا کسی معصوم نے اگر کسی ایک جلسے میں بیان کی تو کچھ نے اس کو جو ہے ایک ہی حدیث شمار کیا اور کچھ نے اس کو جو ہے کئی حدیث شمار کیا۔ مثلا ایک جلسے میں امام آئے اور آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس وغیرہ وغیرہ کے متعلق آپ نے حدیثیں بیان کیں، تو کچھ نے اس کو چونکہ ایک جلسے میں بیان کی گئی تھی تو اس کو ایک ہی حدیث مانا، اور کچھ نے نہیں، یہاں پہ تختی سے کام لیا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے کام لیا، اور سب کو جو ہے الگ الگ حدیث مانا۔ مثلا نماز والی حدیث کو نکال کر کے نماز کے باب میں ڈالا، روزے والی حدیث کو نکال کے روزے کے باب میں ڈالا، تو اس طریقے سے کئی حدیثیں شمار کیا۔ کیا کتاب کافی کی کتنی قسمت ہے، کتنے بخش ہیں؟
سب سے پہلے اصول کی جو ہے 2 جلدیں ہیں، جلد اول اور جلد دوم، فروع کی 5 جلدیں ہیں 3 سے لے کر کے 7 تک، اور روضہ کی 1 جلد ہے، صرف 8ویں جلد۔ اصول اور فروع میں سے ہر ایک جو ہے اس کی چند کتابیں ہیں، اور ہر کتاب میں چند باب ہیں، اور ہر باب میں چند احادیث ہیں، لیکن روضہ کافی میں کوئی باب بندی نہیں ہے، اور روایات ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری اس طرح سے ذکر کیا ہے شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے۔ اصول کافی کے ٹاپکس کیا کیا ہیں؟ اصول کافی کا ٹاپک ہے اعتقادی اور اخلاقی بحثیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اصول کافی میں جو 2 جلدیں ہیں ان میں پہلا ٹاپک تھا مباحث اعتقادی و اخلاقی۔ اس میں جو ہے کتنی کتابیں ہیں؟ پہلی کتاب میں جلد اول میں مرحوم کلینی نے کتاب عقل اور جہل کو ذکر کیا ہے، عقل کی فضیلت اور جہل کی جو ہے مذمت۔ کتاب فضل عالم، عالم کی فضیلت میں جو ہے کتاب لکھی گئی ہے، اس میں عالم کا ثواب، عالم کے ساتھ بیٹھنے کا ثواب، عالم اور متعلم کی جو ہے فضیلتیں، یہ سب اس میں بیان کی ہیں۔ کتاب التوحید ہے، کتاب الحجہ ہے، کتاب الحجہ میں حجت کی ضرورت، حجت خدا کی ضرورت، چاہے وہ نبی ہو چاہے امام ہو، اس کو پیش کیا ہے۔ پھر جلد دوم میں کتاب الایمان والکفر، دعا ہے، فضل القرآن ہے، کتاب العشرہ ہے۔ عشرہ کہتے ہیں سماجی ایکٹیویٹیز کو، کہ انسان معاشرے میں کیسا ہے۔ تو یہ کلن جو ہے اعتقادی اور اخلاقی باتیں ہیں جن کا مجموعہ ہے۔ فروع کافی کا ٹاپک ہے مباحث فقہی، صرف اس میں فقہی مباحث کو ہی شامل کیا گیا ہے۔ اس میں 26 کتابیں ہیں، 1744 باب ہیں، اور 1800 روایت ہیں کہ جو طہارت سے شروع ہوتی ہیں اور ایمان اور نذور اور کفارات پہ ختم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ روضہ کافی میں کوئی خاص موضوع نہیں ہے، بلکہ مختلف ٹاپکس ہیں روضہ کافی کے، جس میں 597 روایت ہیں مختلف موضوعات میں، مختلف ٹاپکس میں۔ اب یہاں پہ ہم آگاہ ہوں گے کہ شیخ کلینی کا شیوہ کیا تھا متن حدیث کو پیش کرنے میں۔ جب وہ متن حدیث پیش کرتے تھے تو کس طریقے سے پیش کرتے تھے؟ سب سے پہلا شیوہ طریقہ مرحوم کلینی کا، نص حدیث کو ذکر کرتے تھے اور نقل بے معنی سے پرہیز کرتے تھے۔ نص حدیث کہتے ہیں یعنی کہ جیسا کہ معصوم سے سنا بعینے ویسا ہی نقل کر دینا، لفظ بلفظ جیسا معصوم سے سنا ویسا نقل کر دینا۔ تو اس کا دوسرا نام جو ہے نقل بہ لفظ بھی ہے۔ ذکر نص کا دوسرا معنی، دوسرا جو ہے مترادف جو ہے نقل بہ لفظ بھی ہے۔ اور پرہیز از نقل بہ معنی، نقل بہ معنی سے پرہیز کرتے تھے۔ نقل بہ لفظ یہ ہے کہ راوی نے معصوم سے سنا اور لفظ بہ لفظ جو سنا تھا وہی آ کر کے دوسروں کو بیان کیا، اس کو کہتے ہیں نقل بہ لفظ اور یا ذکر نص۔ دوسری قسمت ہے، دوسرا حصہ ہے نقل بہ معنی کا، یعنی کہ راوی نے معصوم سے کوئی روایت سنی اور لفظ بہ لفظ آ کر کے دوسروں سے بیان نہیں کیا بلکہ اس کا معنی بیان کیا۔ دوسری خاصیت، دوسرا طریقہ آپ کا یہ رہا ہے کہ آپ احادیث متعارض کو، یعنی کہ جو 2 احادیث آپس میں تعارض کرتی ہوں ان کو ذکر نہیں کیا ہے، اور صرف ایسے باب میں، یعنی کہ جس باب میں تعارض کرنے والی روایات ہوں اس باب میں صرف اسی حدیث کو ذکر کیا ہے کہ جو خود مرحوم کلینی کے فقہی نظر کے مطابق تھی۔ مثال کے طور پر نماز کے قصر کے سلسلے میں جو روایات ذکر ہوئی ہیں اس میں آیا ہے، کچھ روایت کہتی ہیں کہ 1 برید پہ نماز قصر ہے، کچھ روایات کہتی ہیں کہ 2 برید پر نماز قصر ہے، کچھ روایت جو ہے کہتی ہیں کہ فرسخ کا نام لیتی ہیں کہ مثلا اتنے فرسخ پہ نماز قصر ہے۔ تو یہاں پر شیخ کلینی نے جو ہے چونکہ حل تعارض کرنا تھا ان کو، کیونکہ مشکل یہی تھی کہ تعارض تھی روایات میں، اور ایک کتاب لکھنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ تعارض کو دور کیا جائے، تو آپ نے اپنے نظری فقہی نظر کے مطابق جو تھی روایت اس کو نقل کیا ہے۔ مثلا آپ نے صرف اور صرف برید والی روایت کو ذکر کیا ہے۔ اب برید کیا ہے میں آپ کو سمجھا دوں
برید ہوتا ہے ڈاک خانہ. تو پرانے زمانے میں ڈاک خانے ہوا کرتے تھے اور کچھ فاصلے پہ ہوا کرتے تھے. اتنے فاصلے پہ ہوا کرتے تھے کہ اگر کوئی انسان ایک گھر سے نکل کر کے ایک ڈاک خانہ جائے تو پورا دن اس کا مشغول ہو جایا کرتا تھا، یعنی پورا دن اس میں مصروف ہو رہتا تھا. اسی لیے حد کے طور پر ائمہ معصومین نے کہا ہے مثلا کہ جو ایک برید جائے اس کی نماز قصر ہے. اس باب میں 2 برید بھی ہے، یعنی کہ 2 برید جائے. اور کچھ روایت ایسی ہیں مثلا ایک برید جائے اور وہاں سے جا کر کے واپس آئے. تو اس طرح سے جو ہے روایت آپس میں ٹکرا رہی ہیں. انسان کا ذہن مشوش اور مشتبہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس حدیث کے اوپر عمل کریں. تو مرحوم کلینی نے پھر وہاں پہ جو ان کے فقہی نظر کے مطابق تھی اس روایت کو نقل کیا ہے. تیسرا، آپ نے جو ہے ہر ایک باب میں جو حدیث سند اور دلالت کے اعتبار سے قوی تر تھی اسی کو ذکر کیا ہے ہر ایک باب میں. مثلا کتاب الحجہ، تو شروع کی جتنی روایاتیں ہیں وہ ساری کی ساری بنسبت بعد میں اور آخر میں آنے والی روایات کے قوی تر ہیں، سند اور دلالت دونوں کے اعتبار سے. آپ کا چوتھا طریقہ رہا ہے بعض موارد میں متن میں تختی کرنا. تختی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مثلا امام نے کسی ایک جلسے میں آ کر کے کئی ٹاپکس کے تحت بات کی، گفتگو کی، تو ان میں سے علماء کا شیوا رہا تھا کہ وہ کچھ لوگ جو ہے چونکہ ایک جلسے میں کہی گئی تھی اس کو ایک جگہ ہی لکھتے تھے، گرچہ ان کے ٹاپکس الگ الگ ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس. لیکن کچھ علماء ایسا کرتے تھے کہ نماز والے جو ہے حدیث کو نکال کر کے نماز کے باب میں ڈالتے تھے، روزے والی حدیث کو نکال کر کے روزے کے باب میں ڈالتے تھے. اس کو کہتے ہیں تختی، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا. 5واں شیوا اور 5ویں روش آپ کی رہی ہے بعض موارد میں حدیث کی شرح اور تفسیر بیان کرنا. مثال کے طور پر جیسا کہ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے اس روایت میں جو ہے شرح سے کام لیا ہے. روایت ہے ان ابی الحسن موسیٰ علیہ السلام، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں، ثلاثۃ یتخوف منها الجنون، التغوط بین القبور والمشی فی خف واحد والرجل ینام وحدہ. آپ فرماتے ہیں کہ ان 3 چیزوں سے جو ہے جنون آتا ہے. پھر یہاں نیچے ریڈ کلر میں مرحوم کلینی کی جو ہے شرح ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جو ہے مکروہ ہیں ان علتوں کی سبب، نہ کہ حرام، یعنی کہ حرام نہیں ہیں بلکہ مکروہ ہیں. اب یہاں پہ ہم جو ہے جلسہ قبل کے اوپر ایک مرور کریں گے، لیکن وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے جلسے میں کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.